اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو عام طور پر ایک شک ڈالا جاتا ہے. اس کے بعد ہم مصائب کی جانب بڑھتے ہیں. ایران میں ایک مدرس ہیں کہ ان کی بڑی خدمات ہیں، استاد محسن قرائتی، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ. ان کا سالوں سے درس چل رہا ہے ٹی وی پہ، اور جو سب سے بڑی ان کی خصوصیت ہے وہ یہ کہ وہ مثالیں بہت لے کے آتی ہیں اچھی. انہوں نے خود یہ سنایا کہ جب میں مدینہ میں ایک دن تھا تو شرطا آیا، اور شرطا آنے کے بعد کہنے لگے تم لوگ شرک کرتے ہو، یالی یالی کہتے ہو، یہ کہتے ہو، وہ کہتے ہو. اس نے پین اٹھایا، پین اٹھا کے زمین پہ پھینکا، کہا کہ کہو کہ یالی اٹھا کے دے دو. انہوں نے دوسرا پین اٹھایا، کہا کہ تم کہہ دو یا اللہ اٹھا کے دے دے. انہیں کہو کہ یا اللہ اٹھا کے دے دے. انہوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو، اللہ اٹھا کے دیتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ بلا شک کوئی طاقت اس کے علاوہ نہیں ہے. جو کچھ معصومین علیہ السلام کے پاس ہے اور ان کا وجود، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ذریعے سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، یا جناب سیدہ ہو، یا باقی ائمہ علیہ السلام ہو، ان کو بالآخر کس نے خلق فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس نے ان کو یہ ولایت دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کس کے اذن سے یہ کام کرتے ہیں؟ اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. کس کی یہ عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو جب بھی اس قسم کے شکوک و شبہات ہوں تو یاد رکھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، مستقل ہے، ہر چیز اس کی اپنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، ہر لحظہ محتاج ہیں. لیکن ان میں سے کچھ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا کی ہے، جن کو پاور دی ہے کہ وہ اللہ کے اذن سے مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں اور دنیا کے نظام میں رد و بدل بھی کر سکتے ہیں. اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے ولایت تکوینی معصومین علیہم السلام بر محمد وآل محمد صلوات. چاہے پانی ہو، چاہے کھانا ہو، چاہے دوا ہو، چاہے آکسیجن ہو، یہ کس نے بنائی؟ یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. اللہ نے کس کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے ہم لوگوں کو؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ نے پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے. بس پانی پینا شرک ہے؟ ہاں، ایک اعتبار سے شرک ہو جائے گا. ہم یہ کہیں کہ میں پانی پی رہا ہوں اور مجھے کوئی موت نہیں دے سکتا، میں کھانا کھا رہا ہوں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، میں دوا کھا رہا ہوں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. ایسا اگر کوئی سوچے، کوئی دنیا میں ملا ایسا سوچنے والا؟ ایسا اگر سوچے تو قطعاً مشرک ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں پانی نہیں پیوں گا تو مر جاؤں گا، میں سانس نہیں لوں گا تو مر جاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بالآخر ایک مدت کے بعد مر جاؤں گا، کیا یہ شرک ہے؟ نا، اللہ نے ہمیں ایسا خلق کیا ہے کہ ہمیں پانی چاہیے، آکسیجن چاہیے، کھانا چاہیے. اسی طرح سے دوا میں جو اثر رکھا ہے وہ اللہ نے رکھا ہے. ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے ڈاکٹر کے پاس اگر جا رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائی. یا اللہ تو نے اس ڈاکٹر کو علم دیا ہے، تو ہی اس ڈاکٹر کو صحیح ڈائگنوز کرنے کی توفیق عطا فرما. ڈاکٹر کتنے قابل ہو، ممکن ہے صحیح ڈائگنوز نہ کر سکے، اور اگر اس نے صحیح ڈائگنوز کر دیا تو یا اللہ تو ہی اس کو توفیق عطا فرما کہ ہمارے لیے صحیح دوا بھی پرسکرائب کر سکے. 10 دوائیں ہیں، تو اس کے ذہن میں ڈال جو ہمارے لیے فائدے مند ہو. اب جب صحیح دوا آ گئی تو یا اللہ تو ہمیں یہ دوا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب دوا ہم نے پی لی یا اللہ تو ہمارے لیے اس دوا میں اثر رکھ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ خلق کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسیلے قرار دیے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کی پوری کڑیوں کا سلسلہ ہے. اب اگر ان میں سے کسی بھی کڑی سے مدد لی جائے، کڑی سے مراد یہ پورے چین چل رہی ہے، تو یہ در حقیقت اللہ ہی سے مدد ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں بہت متقی آدمی ہوں، سانس نہیں لوں گا، کہا جائے گناہ کر رہا ہے. بہت متقی آدمی ہوں، پانی نہیں پیوں گا. بہت متقی آدمی ہوں، کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ اللہ پہ توکل کروں گا. بہت متقی آدمی ہوں، دوا نہیں پیوں گا، اللہ مجھے شفا دے، کہا جائے گا نا. 2 رکعت نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، دوا کھانی ہوگی، کیونکہ اللہ نے دوا بنائی اسی لیے.
اب اگر بعض دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ حکم ہے کہ جب تو نہ دوا ہے نہ کچھ، اب دعا کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ ہمارے لیے بنائی ہیں. بس پھر میں عرض کروں کہ ان چیزوں کو استعمال کیا جائے یہ سوچ کے کہ یہ اللہ ان کا خالق ہے، اللہ نے ان کو اثر دیا ہے، اللہ ہی اس میں ہمارے لیے اثر رکھتا ہے، اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عین توحید ہے. یہی کیفیت ہو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگتے وقت، اور یہی کیفیت ہو کس سے؟ مولا امیر المومنین جناب سیدہ اور ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، یا ان کے علاوہ حضرت زینب اور حضرت عباس یا دیگر ہستیوں سے مدد مانگتے وقت. یہی کیفیت ہو دوا کے اثر کے لیے، یہی کیفیت ہو غذا کے اثر کے لیے، یہی کیفیت ہو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے کہ یا اللہ جو ڈاکٹر کرے گا وہ تیرے اذن ہی سے کرے گا. یہ عین توحید ہے. اور وہاں بھی عام طور پر انہی کھیلوں میں لوگوں کو الجھاتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں ایسا سلسلہ ہو رہا ہے کہ ان موضوعات کو ڈسکس بعض دفعہ نہیں کیا جاتا تو لوگ دشمن کی چال میں آ جاتے ہیں. بس اس کا جو اور خلاصہ بیان کیا جائے کہ کبھی بھی کوئی بھی اس قسم کی بات کرے تو آپ کو ایک جواب دینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طاقت میں، قدرت میں مختار ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، مستقل ہے، یعنی استقلال ہے. اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ اشرف الانبیاء کی ہو، چاہے جناب جبرائیل کی ہو، چاہے مولا امیر المومنین کی ہو، یہ مولا امیر المومنین اشرف الانبیاء مولا امیر المومنین سب سے زیادہ بلند مقام پر فائز ہیں، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے. یہ اگر عقیدہ رکھا، نظریہ رکھا تو کسی بھی قسم کا کوئی بھی شرک نہیں ہے. یہ اب چاہے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ میری مدد فرمائیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے. چاہے یہ کہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کے فرمائیں، یہ بھی بالکل صحیح ہے. اور چاہے یہ فرمائیں کہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اشرف الانبیاء کا کہ میری مشکل کو حل فرما، یہ سب کے سب صحیح ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور ساری زندگی کے اعمال میں جو ایک ایسا عمل کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کبھی ہم فراموش نہ کریں، وہ ہے یاد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا اور جانتے ہوئے قربان کیا. امام حسین کی قربانیوں کا اگر سلسلہ بیان کیا جائے تو صرف بڑی تیزی سے مصائب کی جانب آؤں